अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। The promised Messiah alayhi salatu wasalam, in regards to the permissibility of polygamy, he states, for example, people object to polygamy and allege that Islam has permitted a man to marry a large number of women. I challenge any brave champion who raises allegations. Can you show me where the Quran says that a person must marry more than one woman? It is true, however, and perfectly normal that in many circumstances an individual is faced with a genuine need to marry more than one wife. For example, if a woman has lost her sight, in other cases if she's become blind, or has been struck with a serious type of illness, which has rendered her unable to fulfill her domestic responsibilities, and the husband, out of sympathy, does not wish to divorce her. Or if a woman has become afflicted with dangerous ailments of the womb that make it impossible for her to fulfill the natural needs of her husband. Now, if permission to marry a second time had not been given, do tell me, would this not fuel the proliferation of fornication and immorality? Therefore, a religion or Sharia which prohibits polygamy most certainly encourages fornication and immorality. However, Islam seems to cleanse the world of immorality and promiscuity, and therefore in such circumstances permits a man to marry more than one wife. In the same vein, when a man is unable to have children, many disputes arise in the family of such a person after his death, and at times the matter escalates to conflict, even murder and bloodshed. In such a case, it is necessary for such a man to marry more than one wife, so that he may have children. In fact, when such circumstances arise, righteous and noble women grant permission themselves. The more one reflects over this matter, the more clear and logical it will appear. Christians have no right to criticize this permission, because those men whom the Christians hold as prophets and divinely inspired, in fact, even the elders of the Messiah, peace be upon him, married 700 wives, while others are reported to have married 300. If the Christians respond by saying that these men were sinners and transgressors, they will have a difficult time explaining how the revelations that are attributed to them can be deemed true. There are certain denominations among the Christians who do not deem it permissible to dishonor the prophets in this manner. The fact is, the gospel does not even expound this teaching openly. The women of London have been forceful in opposing multiple marriages, and this has resulted in an aversion to this practice. However, look at the outcomes for yourself. In London and Paris, what is chastity and piety worth? हमारे प्यारे आका हजरत अक्दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम तादद अज़दवाज की इजाज़त के मुतालिक फरमाते हैं, मसलन कसरत अज़दवाज पर इतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने बहुत औरतों की इजाज़त दी है। हम कहते हैं कि क्या कोई ऐसा दिलेर और मर्द मैदान मुतरिज है
جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کرو. ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل طبی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کریں. مثلا عورت اندھی ہو گئی ہے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہو گئی کہ خانہ داری کے امور سر انجام نہیں دے سکتی، اور مرد از راہ ہمدردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے علیحدہ کرے، یا رحم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو تو بتلاؤ کیا اس سے بدکاری اور بد اخلاقی کو ترقی نہ ہوگی؟ پھر اگر کوئی مذہب یا شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی معید ہے، لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے. ایسا ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ لا ولد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کرے، بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیویاں خود اجازت دے دیتی ہیں. بس جس قدر غور کرو گے یہ مسئلہ صاف اور روشن نظر آئے گا. عیسائی کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس مسئلے پر نکتہ چینی کرے، کیونکہ ان کے مسلمان نبی اور ملہم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے 700 اور 300 بیویاں کی، اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق فاجر تھے تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ ان کے الہام خدا کے الہام کیوں کر ہو سکتے ہیں. عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جائز نہیں رکھتے. علاوہ ازیں انجیل میں صراحت سے اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا گیا. لندن کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں. پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لندن اور پیرس میں عفت اور تقوی کی کیسی قدر ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ.